مفعول مطلق وہ اسم ہوگا کہ جو شباہت علاجیہ رکھتا ہوگا اپنے ما قبل کا جو جملہ ہوگا اس جملے میں اسم کے ساتھ شباہت رکھے گا، جو اسم مفعول مطلق واقع ہوا ہے اس کے جیسا ہی اسم اس سے پہلے والے جملے میں واقع ہوگا، اور اس اسم کا صاحب بھی اسی جملے میں ذکر ہوگا۔ صوت پہلے ذکر ہے، اس کا صاحب لہو میں ہے، یعنی آواز نکالنے والا، وہ جو ہے صاحب ہے اس کا۔ یعنی ایک اسم میں ایسا ہو مفعول مطلق کہ جو شباہت علاجیہ رکھتا ہو، علاجیہ، ہاں بتاتے ہیں علاج کیا، ہاں علاج، شباہت علاجیہ رکھتا ہوگا، اور وہ شباہت ایسے جملے کے اندر کہ جو جملہ مشتمل ہوگا اس اسم پر جو مفعول مطلق کے ساتھ مفعول مطلق جیسا اسم ہوگا اور اس کے صاحب پر بھی مشتمل ہوگا وہ جملہ۔ مثلا مررت بہی، میں اس کے قریب سے گزرا، فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ، پس ناگہان اس کی آواز تھی کہ صوت حمارن، گدھے کی آواز کی مانند۔ تو آواز کو آواز سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور یہ شباہت علاجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ علاج وہ چیز ہے جس میں اعضاء و جوارح استعمال ہو، چونکہ منہ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے سے یہ آواز نکلتی ہے، اس لیے یہ شباہت علاجیہ کہلاتی ہے۔ شباہت علاجیہ یعنی جو اعضاء و جوارح کے استعمال سے شباہت پیدا ہوتی ہے۔ آواز کیونکہ آواز انسان کے منہ و زبان سے نکلتی ہے۔ بس اگر کوئی ایسا مفعول مطلق وجود میں آ جائے کہ جو ما قبل کے جملے کے ساتھ اسم میں شباہت رکھتا ہو، صاحب میں بھی اس صاحب پر بھی مشتمل ہو، کیونکہ لہو صوتن میں لہو صاحب صوت ہے، صاحب صوت یعنی آواز نکالنے والا وہی ہے۔ تو یہاں پر ایک فعل تقدیر میں رکھیں گے، یسوت صوت حمارن، جو آواز نکال رہا تھا گدھے کی آواز کی مانند، یعنی بہت قبیح آواز تھی، مراد یہ ہے یسوت صوت حمارن۔ آخری مورد لبیک و سعدیک۔ لبیک اصل میں تھا الب لک البابین، الب لک البابین، اور سعدیک تھا اسد لک اسعادین۔ تو اب ہم ایک کی تجزیہ و تحلیل پیش کریں گے، دوسرے کی بعین ہی پہلے والے کی طرح ہوگی۔ لبیک کو بتاتے ہیں، سعدیک کو آپ خود تطبیق کریں۔ یہ الب لک البابین میں البابین کو پہلے دیکھیں، یہ تثنیہ مصدر باب افعل
حالت نسبی میں یا نون کے ساتھ البابین، البابان، البابین، حالت نسبی میں باب افعال کا مصدر ہے۔ اور کلام لغت عرب میں آپ فصاحت و بلاغت میں مختصر المعانی پڑھیں گے کہ کبھی کبھی ایک لفظ کو تثنیہ کے ساتھ لاتے ہیں، وہ ہوتا ہے مفرد ہی لیکن تثنیہ سے ذکر کرتے ہیں، جس طرح تثنیہ سے ذکر کرتے ہیں کبھی مفرد کو جمع سے بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم تو جو جمع کو کہتے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک ہے۔ توحید کا فرض جو ہے وہ تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے نازل کیا، اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ انزل تو قرآن فی لیلۃ القدر، یوں کہنا چاہیے۔ انا انزلنا کی جگہ پر کیا ہے؟ انزل تو قرآن فی لیلۃ القدر، یوں کہنا چاہیے، اس کی وجہ انا انزلنا کا، یعنی ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہ کس لیے؟ یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے آتا ہے۔ اس طرح لغت عرب میں تثنیہ اور جمع کا صیغہ دو مقصد کے لیے آتا ہے، ایک تکرار کو بتانے کے لیے کہ فعل بار بار تکرار ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے کثرت کو بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ بھی ہے۔ واحد کو تثنیہ سے تعبیر کریں تو فصاحت و بلاغت میں آئے گا کہ کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے اور بار بار تکرار ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اب جو ہے معنی سنیں تو اس سے جو آپ کو تکرار بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کثرت بھی بتائیں گے۔ اولبو یعنی میں حاضر ہوں، لکا یعنی پروردگارہ تیری خدمت کے لیے، البابین ایک کے بعد دوبارہ، ایک کے بعد دوبارہ، ایک کے بعد دوبارہ، یعنی مسلسل میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اے پروردگار خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو ہے بار بار تکرار کرنے کے لیے کہ میں خدمت میں حاضر ہوں، میں ہر وقت حاضر ہوں، میں جو ہر وقت حاضر ہوں، کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ آ جائے واحد کی جگہ پر تو اس وقت جو ہے تثنیہ کثرت پہ بھی دلالت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کثرت کے علاوہ تکرار پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ بار بار تکرار ہوتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لبیک کا مطلب کیا ہو؟ بار بار میں حاضر ہوں، تکرار کے ساتھ حاضر ہوں اور کثرت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اب چونکہ یہ الفاظ بہت کثرت سے دعا کے مطلب میں استعمال ہوتے ہیں اور بہت لمبا جملہ ہو جاتا ہے، تو اختصار مطلوب تھا، اس کی وجہ سے اس کو مختصر کر دیا۔ لبیک کے اولبو کو بھی حذف کر دیا، البابین جو مصدر تھا تثنیہ کا اس کو ثلاثی مجرد میں لے کر آ گئے اور مفرد لے کر آ گئے، اور پھر البابین کو لانے کے بعد اس کو ثلاثی مجرد میں لانے کے بعد اس کو لکا جو تھا اس کے لام حرف جر کو بھی حذف کر دیا، اور حرف جر کو حذف کرنے کے بعد چونکہ کاف ضمیر اکیلی نہیں رہ سکتی ہے تو لبیک کے ساتھ اس کاف کو بھی جوڑ دیا۔ ہاں لبئی، لبئی وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہو جائے گا۔ لب اصل لبن لبین تسنیہ تھا، لبن لبین ثلاثی مجرد میں لانے کے بعد لبن لبین، یوں یہ تھا۔ یہ لبیک کا بہت لمبا چوڑا حساب کتاب ہے۔ تو اب چونکہ تکرار کو بھی بیان کرنا ہے اور بار بار تکرار کو لے کر آنا ہے، اس لیے اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ایسے مورد میں کہ جہاں پر بہت زیادہ ایک چیز کی تکرار ہو رہی ہو،
بہت زیادہ جس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہو تو لمبا جملہ مطلوب نہیں ہوا کرتا ہے، مختصر مطلوب ہوا کرتا ہے. اس لیے جو ہے اس میں اتنی ساری امینڈمنٹ اور تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. اور لبیک بنا البو لکا البابین، کتنا لمبا جملہ ہے، اور یہ دیکھیں لبیک بنا دیا اتنا سا. تو بہت زیادہ تبدیلی پیش آ گئی ہے. آئیے اب مفعول لہ یا تحصیلی ہے یا حصولی. تحصیلی یعنی فعل کے انجام دینے کے بعد حاصل ہوگا. ضربتہ تعدیباً، ادب سکھانا مارنے کے بعد ہے یا مارنے سے پہلے ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مارنے سے پہلے تو مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے نہیں سکھا. ہاں تو اس لیے کہ بعد میں ہے، تعدیب بعد میں ہے نا، مار کے بعد ادب ہے نا. تو آپ کیوں پہلے کہہ رہے؟ یہ مفعول لہ تحصیلی، یعنی جس کو تحصیل کیا تھا، حاصل کیا تھا ضرب کے نتیجے میں. مفعول مطلق حصولی وہ ہے جو مارنے سے پہلے ہی حاصل ہو، کام سے پہلے ہی حاصل ہو، کام سے پہلے ہی حاصل ہو، یعنی پہلے ہی وہ موجود ہے. جیسے قعدت تو عن الحرب جبنان، جبنان نے جنگ پر جانے سے ڈرا، تو ڈر پہلے سے ہے، جانے سے پہلے ہی آنے ہے کہ نہیں، تبھی تو جنگ پر نہیں گیا نے. تو جبنان پہلے سے ہی ہے، یعنی جانے سے پہلے ہی انسان بیٹھ گیا ہے اور جنگ پر نہیں جا رہا ہے. ایسا نہیں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ جبن اور بزدلی آ گئی. بزدلی پہلے سے ہے، اس کے نظر میں بیٹھا ہے وہ. تو یہ پہلے جبنان جو ہے پہلے، فعل بعد میں ہے. جی وہ لہو ہے، حصولی ہے. حصولی ہے نا، پہلے سے ہی ہے، بعد میں بیٹھا ہے. مفعول اللہ کے لیے، مفعول اللہ اس کو نصب دیا جاتا ہے مفعول اللہ کی بنیاد پر. اس کے لیے چند شرائط ہیں. اگر شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو اس کو پھر مفعول اللہ کی بجائے لام حرف جر لے کر آ جائیں گے. یہ شرط موجود نہیں ہے. لام للتعدیب کہیں گے، پھر تعدیباً نہیں کہیں گے بلکہ للتعدیب کہیں گے، لام حرف جر لے کر آ جائیں گے اگر شرط موجود نہ ہو تو. اب شرط کیا؟ شرط یہ کہ مفعول اللہ ایسا مصدر ہوگا کہ جو اپنے عامل کے ساتھ متحد ہوگا، وقت کے لحاظ سے بھی اور فاعل کے لحاظ سے بھی. یعنی کیا مطلب؟ پہلی بات تو ہے کہ مصدر ہونا چاہیے مفعول لہو کو. دوسری بات یہ کہ عامل کے ساتھ وقتاً متحد ہونا چاہیے، یعنی دونوں کا وقت ایک ہونا چاہیے، دونوں کا فاعل بھی ایک ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیں تعدیباً اور ضربتو کے اندر دیکھیں، ضربتو یعنی مارنے والا بھی میں ہوں، تعدیباً ادب سکھانے والا بھی میں ہوں، دونوں کا فاعل ایک ہی. اور ضربتو میں نے جس وقت مارا ہے اسی وقت ادب بھی سکھا رہا ہوں، وقت بھی ایک ہی ہے. مارنے کا وقت اور ادب سکھانے کا وقت دونوں ایک ہی ساتھ ہے. تو یہ جو ہے شرائط پوری ہے. اور تعدیباً مصدر بھی ہے. ہاں لیکن اگر شرط پوری نہ ہو، مثلا کہ ہاں دونوں الگ الگ ہو جائیں، یا کوئی بھی شرط، تین شرطیں، تینوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو تو وہ پھر لام حرف جر کے ذریعے مجرور واقع. والارض وضعها للانام میں دیکھیں، زمین کو ہم نے لوگوں کے لیے وضع کیا، بنایا نہیں. تو یہاں پر کیا شرط فوت ہے للانام میں؟ کیا شرط فوت ہے؟ ہاں شرط کیا فوت ہو گئی دیکھیں،
نہیں نہیں، مصدر نہیں ہے، اس میں جامد ہوا نام، ہاں مصدر ہی نہیں، مصدر ہی غائب ہو گیا ہوا۔ اچھا، اب تہیأت للسفر میں کیا ہے؟ یعنی میں مہیا ہوا سفر کے لیے، فائل الگ الگ ہے، سفر بھی میں کر رہا ہوں، مہیا بھی میں ہو رہا، تو کیا باغ، تو دونوں ایک ہی ہے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے دیکھ۔ ہاں، کہ انسان تیار ہوتا ہے وہ الگ دن ہوتا ہے، سفر کرتا ہے وہ الگ دن ہوا کر، دونوں کے وقت الگ الگ ہے، یہ الگ الگ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، وجئتک مجیئک ایایا، میں آپ کے پاس آیا اس لیے کہ آپ میرے پاس آئے تھے، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہاں، جیتو میں ہوں اور مجی میں وہ آیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، آگے عبارت دیکھیں، ابھی ٹائم بھی بہت کم رہ گیا، ابھی آ جائیں گے نماز والے۔ وَمَرَرْتُ بِهِ، میں گزرا اس کے نزدیک سے، فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ، اس کے لیے ایسی آواز تھی، یسوت صوت حمار، جو آواز نکال رہا تھا گدھے کی آواز۔ فَلَبَّيْكَ، یعنی أُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ أَسِدُّ بِكَ لَكَ إِسْعَادَيْنِ، یہ تجزیہ تعلیل آپ کو بتا دیا۔ الثالث المفعول له، تیسری چیز مفاعیل میں سے مفعول له ہے، اول منصوب بفعلین، یہ مفعول له ہوتا ہے کہ کسی کام کو جس مقصد کے لیے انجام دیا جاتا ہے اس مقصد کو مفعول له سے تعبیر کیا جاتا ہے، مقصد کو بتایا، اول منصوب ہو، یہ مفعول له منصوب ہو گیا بفعلین، اس ضربت و فعل کے ذریعے سے، کہ فعلا، کہ جس ضربت و فعل کو انجام دیا گیا لتحصیل ہی، اس ادب کو حاصل کرنے کے لیے، ادب کو تحصیل کرنے کے لیے کام کو مارنے کا انجام دیا گیا ہے، او حصول ہی، یا اس کام کو انجام دیتے ہیں اس مفعول لہ کے پہلے سے ہی حاصل ہو جانے کی وجہ سے۔ ہو ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، وقعدت عن الحرب جبناً، میں بیٹھا پہلے، نہیں پہلے ڈر لگا اور ڈر لگنے کی سے بیٹھا۔ ہاں، یشترط کونہ مصدراً، شرط مفعول لا مصدر و پہلی شرط، متحداً بعامل عامل ہی، وہ مصدر متحد ہونا چاہیے اپنے عامل کے ساتھ، وقتاً و فاعلاً، وقت بھی ایک ہونا چاہیے، فاعل بھی ایک ہونا چاہیے۔ ومن ثم، اور چونکہ یہ تین شرطیں ہیں اسی وجہ سے جی آ باللام، لایا جائے گا مفعول مطلق کو لام حرف جر کے ذریعے سے، کب؟ جب کوئی شرط فوت ہو جائے، مفعول لا نہیں کیا اس سے جار مجھے، ہاں لام آئے گا، لام حرف جر ہے نا، علت کو بتانے کے لیے وہ لام آتا ہے، نہیں وہ تو ایک مجازن ہے، اصل لام ہے اس کے لیے، اصل لام فی نحو، اس مثال میں دیکھیں، والارض وضعها للانام، زمین اس کو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، تو لوگ مصدر نہیں اس میں جامد ہے، وتحیأت للسفر، مہیا ہونے کا وقت الگ ہے، سفر کرنے کا وقت الگ ہے، لام کے ساتھ الگ ہے۔ جئتک لمجیئک ایایا، میں آپ کے پاس آیا کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے، چنانچہ جو ہے جئتو کا فاعل الگ ہے، مجیء کا فاعل الگ الگ ہے، دو فاعل الگ ہونے سے شرط فوت ہو گئی تو لام حرف جر داخل ہو گیا ہے۔